سوال کا جواب دیا جی سارے احباب آہستہ گل کریے یا ظاہر کریے، اللہ انہاں کا محتاج نہیں ہے، تیرے میرے بولن کا بھی محتاج نہیں ہے، تیرے میری آواز کا بھی محتاج نہیں ہے۔ معاذ اللہ استغفر اللہ، یہ شان خدا ہے کہ او انہ علیم بذات الصدور، او دلاں دیاں بھی خوب جانن والا، او دلاں دیاں بھی اونچی بولیے، دلاں دیاں بھی ہاں خوب جانن والا، دلاں دیاں بھی خوب جانن والا۔ اس آیت پاک کا سبب نزول کیا؟ سرکار دو عالم سے سبب تشریف لے آ رہے ہیں کہ چند کافر جمع کھڑے آپس میں گلا کر رہے ہیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو ویکھا تو ویکھن تو بعد کہنے لگے آہستہ بولو کدھر محمد دا رب سنی نہ لگے صلی اللہ علیہ وسلم، کیا کہنے لگے آہستہ بولو کدھر محمد دا رب سنی نہ لگے۔ یہ آواز اس ویلے انہوں نے زبان چھو نکلی تو اللہ نے قرآن اس آیت نازل فرمائی اور فرمایا وَأَسِرُّوا قَوْلَكُمْ أَوِ اجْهَرُوا بِهِ، چاہے آہستہ گل کرو، پردیس کرو یا ظاہر کرو، انہو علیم بذات الصدور، اللہ کریم تو سینیاں دے اندر دے حال بھی جانن والا، جو سینیاں دے اندر دے حال جانن والا ہے انہوں دسن دی لوڑ نہیں پیندی، انہوں بولیے دسن دی لوڑ نہیں پیندی۔ تو اللہ رب العزت نے فرمایا وَأَسِرُّوا قَوْلَكُمْ أَوِ اجْهَرُوا بِهِ إِنَّهُ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ، خوب جانن والا ہے۔ سوال دا جواب دیا جے، جس نو دسن دی بھی لوڑ نہیں ہے، جس نو بولن دی بھی لوڑ نہیں ہے، اس سینہ دے حال جانن والا ہے، دس اس کو چھپا کیا ہے؟ میں پروگرام بنایا، صرف سوچا کہ میں اپنے بھائی دا پانی بند کر دے دوں، صرف سوچا راستہ روک دے دوں، صرف سوچا کہ بھائی دا رشتہ تڑوا دے دوں، صرف سوچا کاروبار اجاڑ دے دوں، صرف سوچا ان دے بچوں کو ذلیل کر دے دوں، حالی کیتا نہیں ہے، صرف سوچا ہے کہ میں اپنے بھائی دی زندگی برباد کر کے رکھ دیواں گا۔ سوال دا جواب دیا جے، اس سوچ دا سب تو پہلے کس کو پتہ لگے؟ تھوڑا غور تو کریے، سب تو پہلے کس کو پتہ لگے؟ میں صرف سوچا ہے، ایکشن تو میں لیا ہی نہیں ہے۔ In my thoughts I am against my brothers، میں اپنے پڑوسیوں دے خلاف ہاں یا میں اپنے بھائیوں دے خلاف ہاں، میں صرف سوچا ہے، حالی کیتا نہیں ہے۔ لیکن اس سوچ نو سب تو پہلے جانن والا کون ہے؟ تو بتانا اللہ رب العزت اس گوانڈی دا رب نہیں ہے جن دے بارے میں سوچا ہے، میرے بھائی دا رب نہیں ہے جن دے بارے میں سوچا ہے؟ ذرا میری گل دا جواب کلیئر کریا جے، جس دے بارے میں سوچا ہے وہ اس رب کعبہ اس بھائی دا رب نہیں، اس دوست دا رب نہیں ہے جس دے خلاف میں سوچ رہے ہیں۔ میں اپنے بہو دے خلاف سوچ رہی ہاں، میں اپنی ماں دے خلاف سوچ رہی ہاں، میں اپنی اولاد دے خلاف سوچ رہی ہاں، تو کیا اللہ کریم میرے حال نو جانن والا نہیں؟ دوستانی زیبکار تھوڑا غور تک کریے، اس دل دے اندر موجود، سینے دے اندر موجود جو کچھ بھی ہے انہو علیم بذات الصدور، وہ خوب جانن والا۔ ایک سوال دا جواب دیا جے، اگر میں سوچیا اجاڑ کے رکھ دیواں گا، وہ جانن والا ہے جیڑا میں دل دے وچ حسد لے کے پھرنا اپنے بھائی دے بھائی، بغض لے کے پھرنا اپنے بھائی دے بھائی، کینہ لے کے پھرنا اپنے بھائی دے بھائی، تو کیا اللہ نہیں جاندا؟ حسد کیا ہے؟ حسد اللہ دی تقسیم اتے اعتراض کرنا ہے، اس کو کیوں ملا، اس کو کیوں ملا، اس کو زیادہ کیوں نہیں دیتا، اس کو 4 بیٹے کیوں ہوئے، اس کو اتنی بڑی جائیداد کیوں ہے؟ اس اعتراض کا نام حسد کرنا ہے۔ انہوں ملا کیوں ہے؟ یکھے بولیے، اس نو ملا کیوں ہے؟ اس کو ہے کیوں؟ اس کو اتنے بچے کیوں ہو گئے؟ میرے کو کیوں نہیں ہے؟ میرے کو اتنی جائیداد کیوں نہیں ہے؟ میرے کو اتنے رشتہ دار کیوں نہیں ہے؟ یہ جو حسد ہے نا، یہ دل دی بیماری ہے، اور اس دا نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ کریم دی بارگاہ دے وچوں حسد کرن والا ایویں اپنی نیکیاں برباد کر بیٹھدا ہے جویں اگ لکڑیاں نو کھا کے تباہ کر دیندا۔ اور اس کو کون جاننے والا ہے؟ پہلے بولی۔ اور اگر میں دعا دیواں اپنے بھائیوں کو، اگر میں دعا دیواں اپنے پڑوسیوں کو، دعاواں کو کون سننے والا ہے؟
اللہ کریم اس معاملے اندر خوب جاننے والا ہے. تمہیں تو اپنے دل کی نگری صاف رکھنی ہے، باقی عمل تو باپ دی گل نہیں. میں اپنے دل اندر اتنا بوجھ اٹھا کے پھر رہا ہوں. ایک نواں چولہا چلیا شاید دیکھا ہوگی، اس دا باہروں ایک پکھا لگیا جو ہوا دیتا ہے، اندر ایک چھوٹا جا ٹکڑا لکڑی دا پا دئیے نا تو اگ بڑھتی رہتی، بامبڑ مچتے رہتے ہیں. ایک سوال دا جواب کلیئر کرتا جاواں، وہ بالکل اندر دا یہ حال ہے. حسد میرے اندر لگی ہوئی اگ دا نام ہے، پھوکے باہروں بج رہے ہیں. تو اس دا بیٹا نہیں ہے، تو اس نال چنگا نہیں ہے، تیرے مگر اتنے لوگ کیوں نہیں ہیں؟ تو گڑا نہیں ہے، تو بڑا نہیں ہے، تیری اتنی عزت کیوں نہیں ہے؟ یہ پھوکے باہروں بج رہے ہیں، تیرا حق نہیں بنتا، تیرا لین دا کام نہیں بنتا. استاد نے ذی وقار جو یہ پھوکے بجتے نے تو بامبڑ اندر دا ہے جو اگ بڑھ بڑھ کے اندر تباہ کر رہے ہیں. دنیا وچ بوجھ دل اور دماغ تے ہے، آخرت وچ انسان نیکیاں تو خالی رکھ دے ہوئے تے جائے. اور یہ بہت بڑی مصیبت ہے. ان دا علاج کیا ہے؟ ان دا علاج یہ ہے کہ جس نال حسد ہے، جس نال لگنے ہیں، ساڑ ہے، جس نال تکلیف ہے، اس کے بارے صبح شام دعا کرنا، یا اللہ جویں تو اس نو عطا کیتا ہے نا، اینو کھب رہے ہے، اینو جچ رہے ہے، میں خوش ہاں مولا. تو میرے گوانڈی نو عطا کیتا، میرے بھائی نو عطا کیتا، رشتہ داراں نو عطا کیتا. یا اللہ جویں تو انہاں نو عطا کیتا ہے، میں بھی تیرا بندہ ہاں، میرے حال تے بھی مہربانی میرے حال تے بھی کرم فرما. اور دوستان نے ذکر امام غزالی فرما دینے 3 طبقیاں وچ حسد بہت زیادہ، 3 طبقیاں وچ بہت زیادہ حسد. کیڑے کیڑے؟ پہلا فرمایا مالداراں وچ حسد بہت زیادہ. جتنے مالدار ہوں گے اتنا حسد ہوئے گا، جتنے مالدار ہوں جتنا رزق زیادہ ہوئے گا. مربیاں جگیراں والیاں دا ذرا وڈیریاں دا حال ویکھیا جی، کسی غریب دا کوئی جانور اچھا نکل آوے نا تو کیا کریں گے؟ چوری کروا لینا. اگر کسی دا بیٹا اچھا نکل آوے گا تو اکھا باواں تو ڈبا دینا. جس مالک نے اتنا کچھ دیتا ہے اس غریب دا ایک چھوٹا جا جانور بھی برداشت نہیں ہے. بنیاد کیا ہے؟ امام غزالی فرماتے ہیں انہاں مالداراں دے سینے وچ حسد بہت ہے. حسد دی وجہ نال وہ پسند نہیں کرتے کسی غریب دا کسی دوسرے دا مقام اور مرتبہ زیادہ ہوگا. اور دوسرا فرمایا عہدیداراں وچ حسد بہت زیادہ. جتنے عہدیدار ہوں گے بڑا حسد. عہدیداراں وچ حسد کس طرح؟ ایس ایچ او چاہتا ہے کہ میں اتنا قابل ہاں، مینوں ایس پی ہونا چاہیے. ایس پی چاہتا ہے کہ میں اتنا قابل ہاں، مینوں آئی جی ہونا چاہیے. استاد نے ذی وقار اس طرح وزیر چاہتا ہے وزیر اعلیٰ ہونا چاہیے، وفاقی وزیر چاہتا ہے وزیر اعظم ہونا چاہیے. شام 9 بجے دی جتنی ڈسکشن ٹی وی سے سنیں گے اس اندر حسد تو زیادہ کچھ نہیں ہے. غریب نے غریب پر کیا حسد کرنا ہے؟ جس کو ایک وقت دا آٹا ہے دوسرے وقت دا ہے ہی نہیں، اس نے حسد کیا کرنا ہے؟ تو حسد نے فرمایا کہ جس نے دل اندر بغض اور کینہ موجود ہے، اس نے دل کی یہ کیفیت ہے جو برداشت ہی نہیں کرتا ہے کسی غیر کا مال اکٹھا دیکھنا، کسی دی عزت پسند کرنا، کسی دا رزق پسند کرنا. اللہ کریم دلاں دے حال خوب جاننے والا ہے. تو حسد والی مصیبت کو بھی اللہ خوب جاننے والا. تیسرا میرے ورگیاں دی گل کیتی ہے. فرمایا امام غزالی فرماتے ہیں مولویاں وچ تے علماء وچ بڑا حسد. اس امام دے مگر ایتے مقتدی کیوں نے؟ انہوں اس پنڈ چکٹ دے کیوں نہیں ہیں؟ ایک دوجے دے خلاف ایک امام مسجد کو جواب ہو جائے کہ کسے مولوی دی گل نہ چلے تو دوسرے دے بارے فتویٰ بازی. علم سارے کو برابر، علم دین ہی ہے، لیکن ایک دوجے دے خلاف فتویٰ بازی، ایک دوجے دی عزت خراب کرنا، خلاف بولنا. تو امام غزالی فرماتے ہیں نا 3 طبقیاں میں حسد بہت زیادہ ہے. اس کے مقابلے اندر جواب کیا ہے؟ اس دن دا جواب کیا دینا ہے؟ دن دا جواب دینا ہے یا اللہ میرے بھائی نو تو عطا کیتا ہے، انہوں کھب رہے ہے، انہوں جچ رہے ہے. یا اللہ جویں اس تے کرم کیتا ہے میں بھی تیرا بندہ ہاں، میرے حال تے بھی مہربانی فرما، میرے حال تے بھی مہربانی فرما. اور دوسرا ہر نماز تو بعد اس انہاں دنوں جو بطور خاص انہاں دنوں میں ہر نماز تو بعد 2 تسبیحاں استغفر اللہ استغفر اللہ بولیے ذرا. ہاں ایک کلمات بار بار استغفر اللہ العظیم الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ. ایک ہے توبہ کرنا، ایک ہے استغفار کرنا. توبہ کرنا کیا ہے؟ زندگی بھر انہاں گناہاں دے نیڑے نہ جانا، یہ ہے توبہ کرنا. اور استغفار کیا ہے؟ جڑے گناہ ہون تک کر لے
انہاں تے اللہ دی بارگاہ چ معافی منگنا اے استغفار ہے. پچھلے گناہاں دی معافی استغفار ہے، اور دوبارہ انہاں گناہاں دے نیڑے نہ جانا، اللہ دی بارگاہ تو ڈردیا رہنا، اے ہے توبہ کرنا. اور انہاں دنوں وچ خاص کر اللہ کریم دے رحمت دے دروازے کھلے ہوئے نے، اور اس اندر دعائے استغفار کرنا، مغفرت بھی دعا کرنا. ویسے بھی بندہ اگر اپنی زندگی اندر استغفر اللہ کیا پڑھی رکھے بولیے، تو لکھا ہے ان دی زندگی دے ہر عمل اندر اللہ کریم برکتہ فرمائے، ہر عمل اندر برکتہ فرمائے. امام احمد بن حنبل دا واقعہ بڑا مشہور ہے کہ آپ ایک پنڈ وچ گئے، اور پنڈاں دے لوگ پہلے علماء دے چہریاں تو واقف نہیں ہیں. علماء دے چہرے لوگ ویکھے نہیں ہیں، نہ ٹی وی تے نہ موبائل تے نہ تصویراں آئیاں. تو علماء دا تعارف کوئی کروانا ہا تو پتہ لگتا کہ فلاں حضرت صاحب تشریف لے آئے ہیں. حضرت امام احمد بن حنبل اس طرح ایک گاؤں میں چلے گئے. اس گاؤں میں گئے تو آپ نے مغرب کی نماز اس پنڈ وچ پہنچ کے پڑھی، پر دسیا نہ کہ میں امام احمد بن حنبل ہاں. ویسے اج اگر الیاس قادری صاحب آ جان نا اپنے کراچی والے قبلہ، وہ تشریف لے آن، تو بچہ انہوں نے چہرے تو واقف ہے، مدنی چینل دے ذریعے ہر ایک جاندا ہے. حضرت امام احمد بن حنبل نو تو کچھ لوگاں ویکھا، کچھ لوگاں نہیں ویکھا. اس پنڈ وچ پہلی واری آئے تے دسیا بھی نہ کہ میں امام احمد بن حنبل ہاں، دسیا بھی نہ. مغرب دی نماز پڑھی، بیٹھ گئے. عشاء دی نماز پڑھ کے فارغ ہوئے تو سارے لوگ چلے گئے. جو مسجد دا خادم آنا، اس نے ہاتھ تو پکڑ کے دروازے تو باہر کھڑا کر کے مسجد میں تالا لا دیا. آپ دروازے تے کھڑے دے کول ایک نان بائی روٹیاں پکان والا گزرا، روٹیاں لان والا گزرا. اس نے گزردیاں ویکھا اور پوچھا تسی نویں اس پنڈ وچ آئے ہو، مہمان ہو اس پنڈ دے؟ آپ نے فرمایا ہاں اس پنڈ دا مہمان ہے. اس نے کہا جی کوئی جانن والا؟ آپ خاموش ہو گئے. اس نے کہا تسی اج میرے مہمان ہو. اس نے امام احمد بن حنبل کھڑا رحمۃ اللہ علیہ لیا اپنے نال اور گھر چلا گیا. یہ تو گھر گئے نا، پانی بھر کے لیا رہے ہیں تو پھر بھی پڑھ رہے ہیں استغفر اللہ. کیا پڑھ رہے ہیں؟ یہ پانی بھر کے لیا پھر بھی استغفر اللہ. یہ آٹا گنیا تو پھر بھی پڑھ رہے ہیں استغفر اللہ. تو جو روٹی پکا رہے ہیں پھر بھی پڑھ رہے ہیں استغفر اللہ. سالن میں چمچ چلا رہے ہیں پھر بھی پڑھ رہے ہیں. آپ نے سنتے رہے. اس کو پوچھا یار اتنی استغفار کیوں کر رہے ہیں؟ وہ کہنے لگا جی میں سنا ہے جڑا استغفر اللہ پڑھتا رہتا ہے نا، ان دی زندگی دی کوئی ایسی خواہش نہیں ہوندی جڑی اللہ پوری نہ کر دے. کی پڑھتا رہتا ہے؟ استغفر اللہ جو پڑھتا رہتا ہے ان دی زندگی دی کوئی ایسی خواہش نہیں ہے جو اللہ پوری نہ کرے. آپ نے فرمایا تیری خواہش پوری ہو گئی؟ کہنے لگا جی میری ہر خواہش پوری ہو گئی، لیکن ایک خواہش رہ گئی ہے جی بڑی شدت دی خواہش ہے، بڑی شدت دی خواہش ہے. آپ نے فرمایا وہ خواہش کیڑی رہ گئی؟ کہنے لگا جی میرا دل کرتا ہے کہ میں امام احمد بن حنبل نو ملا. کنو ملا بولیے؟ تھوڑا اچھی بولیے. میری خواہش ہے کہ میں امام احمد بن حنبل کی ملاقات کرا. آپ دی اکھاں چوں آنسو آ گئے، چمک اکھاں چ آ گئی. آپ نے ارشاد فرمایا جیڑا اج تیرا میزبان جندا تو ہے مہمان بن کے آئے نے نا، اج ان دے سامنے کھانا رکھ رہے ہیں، میں امام احمد بن حنبل خود ہی ہاں. یہ تیری استغفار دی برکت ہے، اللہ نے میرے گھروں نکال کے تیرے دروازے تے پہنچا دیا. اور دوستانے زیدگار اس رستے تے چلن والے کو راستہ ملتا ہے. اور یہ موسم بڑا کمال ہے، ماہ رمضان آنے والا ہے، دنوں دا آغاز ہو گیا، جہنم دے دروازے بند ہو گئے، جنت تے بخشش دے کرم دے دروازے کھل گئے. اللہ نے اس جہان سے دو قطرے بڑے پسند نے، دو قطرے اللہ نو بڑے پسند نے. کیڑے کیڑے؟ ایک گناہگار دی آنکھ چوں نکلن والے آنسو والا قطرہ، اور دوسرا شہید دے جسم چوں نکلن والا خون دا قطرہ. اس روح کائنات تے اللہ نو سب تو زیادہ پسند ہے. اور اپنی اولاد ہے، اپنے بچے انہاں نو اپنے ہتھاں نال سنوارنا ہے. ڈاکواں دے ماں باپ بن کے بیٹھنا تو ٹھیک ہے، چوراں دے ماں باپ بن کے بیٹھنا تہاڈی مرضی ہے. اگر کاریگر بنوانا ہوئے، موٹر سائیکل دا مکینک بنانا ہوئے تو بچے کنے کول چھڈو گے؟ موٹر سائیکل دے کاریگر کول چھڈو گے. اور اگر درزی بنوانا ہوئے درزیاں کول چھڈو گے. بالکل صحیح گل ہے. اور اگر حافظ قرآن بنانا ہوئے کاریاں کول یا حافظاں کول
اگر عالم دین بنوانا ہوئے تو پھر مفتیاں کو، شیخ الحدیث علماء کو، اور اگر اللہ والا بنانا ہوئے اونچی بولیے نا یار، اتنے ایسا کیوں بول رہے ہو؟ یہ جی سنگت اور صحبت اولاد کو دینا چاہاں گے، اولاد ہو جی بن جائے گی۔ حضرت باجزید بستامی رحمت اللہ علیہ دی امی جان، آپ چھوٹے جے ہے، والد صاحب فوت ہو گئے، والد صاحب دا وصال ہو گیا۔ حضرت باجزید بستامی رحمت اللہ علیہ بچپن آج جی میں آپ بچے بیٹھے ہیں، چھوٹے جے بچے ہیں، تو سارا دن بار گلی محلے کھیلتے رہندے۔ ماں نو تشویش لاگ ہوئی کہ میرا بچہ باپ سر تے کوئی نہیں ہے، ایویں اگر پھرتا رہا تو آوارہ نہ ہو جائے۔ اس دور اندر ایک مدرسے دا بڑا ذکر مشہور آ کہ اتھو پڑھن والے، ڈگری لین والے چنگے انسان بن دے۔ آپ نے بچہ پکڑا، حضرت باجزید بستامی رحمۃ اللہ علیہ دی اماں جان نے بچہ پکڑا اور لے جا کے اس مدرسے وچ داخل کروایا۔ تے جڑے محتمم ہے، شیخ القرآن ہے، شیخ الحدیث ہے، انہاں نوں کہنے لگیاں میرے پتر نو اودوں چھٹی دینی ہے جدوں اے اللہ دا ولی بن جائے۔ اللہ دا ساڈے والے کہندے نے انجینئر بنا ہے، ڈاکٹر بنا دے، رب دا ولی کنے بنا؟ اس راہ تے کنے چلنا؟ بھائی صاحب نے کہا تسی بندے بہت نیک ہو، تسی سند تو دیو گے نا، پر میرے پتر نو گھر اودوں بھیجنا ہے جدوں اللہ دا ولی بن جائے۔ بھائی صاحب چھوڑ کے چھوٹے جے بچے تو آ گئی ہیں۔ آپ کہتے ہیں میرا دل نہ لگ گیا، میں سویرے بھی روٹی آ جائے کھا لیا کراں، مدرسے چ رہیا کراں، کپڑے میرے دھو دیا کراں، آدھے کپڑے بھی مجھے مل جایا کر، پڑھتا رہا سال ہو گیا۔ ماں دے جسم دی خوشبو یاد آئے، ماں دے ہتھاں دے پکیاں روٹیاں یاد آئے۔ ساڈے والے 17 سال دے بھی کاکے نے، اسی کیا پڑھن پڑھان واسطے بھیجنا؟ مینوں اپنی ماں دا سارا یاد آیا، ہتھاں دے پکیاں روٹیاں، گادیاں، بستر، نظام یاد ہے۔ باپ سر تے نہیں ہے، ایک ماں ہی تو ماں ہی۔ سال بیتن تو بعد میں اپنے استاد محترم نے کہا استاد جی میرا دل کرتا ہے میں اپنی ماں کو ملا۔ استاد صاحب نے تو وعدہ کیتا ہویا کہ ادھر تک نہیں بھیجا گا جب تک اللہ دا ولی نہ بن جائے، ادھر تک نہیں بھیجا گا جب تک اللہ دا ولی نہ بن جائے۔ استاد صاحب نے تو وعدہ کیتا ہویا۔ استاد محترم نے کیا طریقہ اختیار کرا؟ رب کے دعا کی تھی، یا اللہ کوئی دماغ وچ گل ہی پیدا کر دے کہ میں اس بچے دے سامنے اور دی ماں دے سامنے جھوٹا نہ ہو۔ بچہ جانا چاہتا ہے، ماں نے کہا ادھر بھیجنا جب اللہ دا ولی بن جائے۔ تو یا اللہ کوئی ایسا سبب بنا دے کہ میرے بچے دا بھی نظام چل جائے اور میرا وعدہ بھی پورا رہ جائے۔ دل وچ خیال آیا، اللہ نے دل وچ خیال ڈالا۔ استاد محترم نے سبق پکڑا، کتاب دا سبق زیادہ دے دی اور زیادہ سبق دے کے فرمایا بیٹا اگر آج رات کے سارا سبق یاد کر کے صبح سنا دے نا تو تو اپنی ماں نو ملن جا سکتا ہے۔ حضرت باجزید بستامی کہتے ہیں میں کتاب کھولی، سبق اتنا زیادہ ہے ایک رات تو یاد ہی نہیں ہو سکتا، ایک رات تو یاد ہی نہیں ہو سکتا، سبق بہت زیادہ ہے۔ میں کیا کم کیتا، کتاب سائڈ سے رکھی، مصلے تے بچھا کے مصلا، ہاتھ اپنے رب اگے اٹھا لے، یا اللہ تیری ذات جان دی ہے، میری ماں نے آکھا ہے کہ تو سارے کام کر لینا ہے، اے اللہ تیری قدرت اتنی ہے، میری ماں نے آکھا ہے کہ تو سارے کام کر لینا ہے، اے اللہ تیری قدرت بڑی ہے، میرے استاد بھی یہ پڑھا رہے ہیں اللہ بڑی قدرتاں والا ہے، تو واقعی قدرتاں والا ہے، تو مہربانی کر سبق یاد ہو جائے، نال رو پے اکھاں چوں آنسو آئے۔ پھر کتاب کھولی، آپ فرماتے ہیں جیڑی لین پڑھا وہ یاد ہو جائے، جیڑی لین پڑھا وہ سبق یاد ہو جائے، جیڑی لین پڑھا سبق یاد ہو جائے۔ میں سبق یاد کر لیا، صبح استاد دے کول گیا، حضور سبق یاد ہو گیا۔ استاد صاحب نے کہا لے آؤ، وہ سبق بھی یاد، نال کچھ اور بھی یاد۔ استاد صاحب نے سنیا، کہنے لگے یہ بچہ کوئی عام بچہ نہیں ہے، یہ تے رب دا خاص فضل ہے۔ استاد کہنے لگے وعدہ کیتا ہا تو سبق سنا لیا، جا اپنی ماں کو ملا۔ آپ خوشی خوشی ٹہلدے ہوئے جس نے نکلے نا مدرسے وچوں، آپ ٹہلدے ہوئے، آپ نغمے گاندے ہوئے نکلے، اپنی مستی اندر ٹرے آ رہے ہیں۔ دروازے تے گھرے پہنچے، بوا کھڑکایا، اندروں آواز نہ آئی، پھر دروازہ کھڑکایا، پھر آواز نہ آئی، تیسری بار دروازہ کھڑکایا نا، اندروں آواز آئی، کون؟ میں باجزید۔ باجزید؟ میرا بیٹا باجزید نہیں ہو سکتا، چل جا، میرا بیٹا تو علی آیا ہی نہیں، پڑھ کے آمن والا ہے، میں دروازہ نہیں کھولاں گی۔
ادو کھولنا گی جدو میرا بیٹا آئے گا پڑھ کے آئے گا. آپ دا دل ٹوٹ گیا, اتنے شوق نال آیا, اکھاں چوں آنسو اور دل وچ پریشانی. اسے کیفیت اندر روندے روندے واپس مدرسے ول, واپس مدرسے ول. جو کوئی ساڈے رنگے دی ماں ہوندی تے گوڈے نال بال ہوندی, آئے میرا پتر اتنے مہینے بعد آیا. آپ نے دروازہ نہیں کھولا, فرمایا چل میرا بیٹا ہے ہی نہیں. باوجود میرا بیٹا کیویں آ سکتا, وہ اللہ دا ولی بنے گا پھر آئے گا. آپ واپس پلٹ کے مدرسے داخل, استاد نے اکھاں سجیاں ویکھیاں تے روون ویکھا نا. اسا کہنے لگے بیٹا اماں نو ملا ہے, کہنے لگے حضور اماں نے دروازہ ہی نہیں کھولا. پھر میں بارو باری واپس آ گیا. اچھا بیٹا ٹھیک ہے, اپنی ماں نال ناراض تا نہیں, اپنی ماں نال ناراض تا نہیں ہے. حضرت بائی بستامی کہندے نے میں اپنی ماں نال ناراض نہیں ہاں, مینوں سمجھ آ گئی ہے کہ میری ماں چاہتی ہے کہ میں رب دا ولی بن کے جاواں, اللہ دا یار بن کے جاواں. استاد جی تسی پڑھاؤ گے, میں سبق بھی یاد کراں گا, اپنے رب نو بھی یاد کراں گا, میں ایک دن بھی چھٹی نہیں کراں گا, میں ہر گل تہاڈی مناں گا, اور جویں تسی آکھو گے اسی راہ تے چلاں گا. دن نو سبق پڑھ دے, رات مصلی تے گزار دے. 14 سال ہو گئے اس راستے تے چلدے ہویاں, علم بھی آیا, معرفت بھی نصیب ہوئی. ایک رات خواب وچ رسول پاک تشریف لے آئے, استاد محترم دے خواب وچ, شیخ القرآن دے خواب وچ آئے. آ کے کہندے نے جیڑا بچہ 14 سال تو تواڈے مدرسے وچ ہے نا, اس نو اللہ رب العزت نے اپنے بندیاں وچ شامل کر لیا ہے, اور اساں تانوں کہنے ہیں انہاں نو اجازت دیو, اللہ انہاں دے سینے والے نور دے صدقے کئیاں ہوراں علاقے وچ بھی نور پیدا فرمائے, اور سینے چ بھی نور پیدا فرمائے گا. استاد محترم اٹھے اور پردہ ہٹا کے دیکھا, حضرت باجد بستامی رحمۃ اللہ علیہ مصلی تے بیٹھے, مصلی تے بیٹھے, دستار اتاری, اپنے شاگرد کے سر تے رکھی, گلے لایا اور گلے لا کے فرمایا بیٹا بایزید تیری دربار رسول وچ بھی قبولیت ہو گئی ہے اور دربار خدا وچ بھی قبولیت ہو گئی. آپ 14 سال بعد گھر آئے, دروازہ کھٹکھٹایا, ماں نے پہلی دستک سے دروازہ کھول دیتا, پہلی دستک سے, اور دونوں بازو پھیلا کے ماں نے سینے لایا, میرا بیٹا بایزید یہ ہے جس نو اللہ نے بھی قبول کر لیا اور رسول اللہ نے بھی قبول کر لیا. استاد نے سی بکار جی جا اولاد کو بڑھانا چاہاں گے وہ جی بنے گی. اور میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم دے عاشقوں, میرے نبی پاک دی حسین ترین سیرت وچوں لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ, ایک سوال دا جواب کلیئر کرتا جاوے جی. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی سنت نال کیتا کو پیار ہے, آقا کریم دی سنت نال کیتا کو پیار ہے, اوویں کھانا کھانا, بسم اللہ شریف پڑھ کے کھانا, کپڑے پہننا اس طریقے نال, سونا اوویں, مسواک کرنا, ساری سنتاں اپنانے ہیں نا. ایک میرے نبی دی سنت ہور بھی ہے, کیا میرے آقا کریم رات مصلی تے کھڑے ہو کے عبادت بھی کرتے ہیں. یہ ہے سنت کے کوئی نہیں, سرکار دی سیرت ہے یا نہیں بولیے ذرا. کیتا کھڑے ہوندے ہیں, پتہ ہے کیتا کھڑے ہوندے ہیں, حضرت اما عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں ایتا کھڑے ہوندے آئے کہ پنڈلیاں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دیاں عبادت دے اندر سج جاندی ہے, متورم ہو جاندی ہے. کیتا قیام کردے رات مصلی تے, ساڈے پیر بھی سجدے نے, سفر کریں ساڈے پیر بھی سجدے نے, رات نو پانی لایا ساڈے پیر بھی سجدے نے, ڈیوٹی کریاں, اور کوئی ایک بھی اس مجمع وچ مینوں اے دس دے کہ رات مصلی تے کھڑے ہویاں کسے رات گزاری ہوئی, رات سوشل میڈیا تے گزرے گی, موبائل فون دیکھتے ہویاں, فیس بک دیکھتے ہویاں, ٹویٹر اکاؤنٹ تے, یوٹیوب تے, کدی مصلی تے وقت نہیں گزرے گا. کیا میرے آقا کریم کی یہ سنت نہیں ہے؟ حضرت اما عائشہ صدیقہ فرمانیاں غزوات وچ بھی شامل ہوندے, آپ تبلیغ بھی کردے, آپ دین دا کم بھی کردے, اللہ دی بارگاہ چ نمازاں بھی پڑھاندے, سب کچھ کردے, پر جدوں رات ہوندی مصلی تے کھڑے ہوندے اور صبح حضرت بلال اذان فجر دیندے تو آپ مصلی تو سر اٹھاندے. اما عائشہ صدیقہ فرمانیاں نے میں ایک دن کیا یا رسول اللہ تساں نبیاں دے امام, اتنی بڑی شان, اللہ دے محبوب, پھر اتنی عبادت. آقا کریم نے ارشاد فرمایا افلا اکون عبدا شکورا, کیا میں اللہ دا شکر گزار بندہ نہ بن جاؤں؟ اپنے سینیاں دا حال اور اپنے عملہ دا حال خود ویکھیے, کیا لئی فلمی سینے ہیں کہ اللہ دے ذکر تو خالی, اور عمل ہیں کہ دلچسپی کوئی نہیں.
لوگ ویکھن کون کہ بڑا نیک ہے، بڑا متقی ہے، بڑا پرہیزگار ہے۔ دوستان نے وقار رب نو ایسے عبادت والے نہیں چاہیے، اللہ کریم دے جنہاں دے دلاں دے اندر محبت ہوئے۔ اچھا تسی اگر بیلی بنانا ہے تو کیوں جا بنا دیو؟ چنگا بیلی کیوں جا بنا دیو؟ چنگا نیک ستھرا اخلاق والا لب کے۔ جی رب نے یار بنانا ہوئے تو گندے سینے والا یار بنائے گا؟ اس نے بھی تو صاف سینے والا یار بنانا ہے۔ یہ موقع بڑا کمال ہے۔ اور کئی بیلیاں کو سنا قرآن پاک نہیں آتا اور شکوہ کر دینے، کئی باری کہندے نے سانو ماں باپ پڑھاون ہے نا اسی بھی پڑھ جائیے آپ۔ میرا ایک چھوٹا جا سوال ہے، ہن کیڑا عمر مک گئی؟ ہن کیڑا عمر ختم ہو گئی؟ کیا کس جگہ سے ٹائٹل لکھا وکھا ہے کہ 40 سال سے اوپر والا قرآن نہیں پڑھ سکتا؟ کسی مسجد دے باہر بورڈ لگیا ہو، کسی مدرسے دے باہر بورڈ لگیا ہو، آخری سانس تک پڑھ سکنا ہے۔ میرے نبی نے فرمایا ماں دی گود تو لے کے قبر دی دیوار تک قرآن علم طلب کردا جا، اطلب العلم من المہد الی اللحد۔ اتنی زندگی ہے نا ماں دی گود تو لے کے قبر دی دیوار تک، فرمایا علم دی کوئی حد نہیں ہے۔ اگر روزانہ دی بنیاد تے ایک آیت قرآن پاک دی یاد کی جائے، سکھی جائے اور سمجھی جائے کہ اللہ رب العزت نے اس آیت میں کیا فرمایا ہے، تو فقہاء نے لکھا ہے، محدثین نے لکھا ہے 1900 نفل پڑھن نالوں قرآن دی ایک آیت کو سیکھنا اللہ نے دا اجر زیادہ عطا فرمایا۔ کیا قرآن پاک دی ایک آیت سیکھن والا؟ اور قرآن ہے کیا؟ قرآن شفا ہے، قرآن شفا ہے اور برکت ہے۔ قرآن پاک شفا ہے اور برکت ہے۔ اور دوسری آیت کریمہ تلاوت کیتی ہے۔ اچھا ذہن نشین کیجئے جو جتنی گفتگو ہو رہی ہے، وَأَسِرُّوا قَوْلَكُمْ وَجَهَرُوا بِهِ إِنَّهُ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ۔ اس رب کے کوئی شے پوشیدہ نہیں ہے، تو تیہاں اندر چھپ کے کرتا رہے، اعلانیہ کرتا پھر تو سینے دے اندر دے حال جانن والا ہے۔ اندر چھپایا تکبر، بغض، کینہ، حسد، جیلسی سب دیکھ رہے ہیں اور تیرے میرے عمل بھی دیکھ رہے ہیں۔ اور جس دن آنکھ بند ہوے گی قبر کے اندر پہنچے ہوں گے نا، اس دن اندازہ ہو جائے گا کہ واپسی ممکن نہیں ہے۔ اور دوسری آیت کریمہ تلاوت کی میرے رب نے فرمایا والذین آمنوا اشد حبا للہ، جنہاں نے اپنے رب نال تعلق بنایا، اللہ نے محبت کی تھی۔ والذین آمنوا نعمت ایمان والے مومن کمال درجے والے ہیں نہیں ہو، جنہاں نے اپنے رب نال شدید محبت کی تھی۔ کتنی محبت؟ تھوڑا اچھی بولی، اپنے رب نال شدید اشد محبت کی ہے۔ اس محبت اندر کیا ہے؟ اس محبت اندر ہر شے اپنے رب نال جوڑی، اپنی زندگی دے ہر عمل دی بنیاد رب نال ہے۔ آج 2 رکعت نماز نفل اللہ تعالیٰ نے، اسی طرح زندگی دی ہر نیکی دا عمل رب دی رضا واسطے، اللہ دی محبت واسطے، اللہ دے کرم واسطے، مال بھی رب دی رضا واسطے، عزت بھی رب دی رضا واسطے، ہر عمل اللہ دی رضا واسطے۔ تیری میری دوستی بھی اللہ دی رضا واسطے، تیری میری دشمنی بھی اللہ دی رضا واسطے، تیری میری سنگت بھی اللہ دی رضا واسطے، تیرا میرا تعلق بھی اللہ دی رضا واسطے۔ محبت کرنا، پیار کرنا، وفا کرنا، اور جو مال اللہ رب العزت نے عطا فرمایا ہے اس مال پہ رب کا شکر ادا کرنا، شکرانے والے کلمات ادا کرنا، یہ بھی اللہ نے مرد مومن تے لازم کر دیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام رب دے بندے، رب دے خلیل، آپ نے پہلے دن اللہ رب العزت کی بارگاہ دے اندر سر جھکایا، خدا نے کرم فرمایا، مال اللہ نے عطا کیتا۔ اور مال کیا عطا کیتا؟ آپ دا 400 بکریاں دا ریوڑ۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو فرشتے کہنے لگے باری تعالیٰ تیرے اس خلیل نو اپنے مال نال گھنی محبت ہوگی۔ اللہ کریم نے ارشاد فرمایا میں اپنے بندے کو جاننا ہاں، اسے امتحان لے لو۔ ساڈا بھی امتحان ہوتا ہے، 2 جانور مر جان، فصل 1 سال چنگی نہ ہوئے، شکوے شروع۔ اللہ کریم دی بارگاہ چ جواب آیا امتحان لے لو۔ ایک فرشتہ انسانی شکل زمین تے آئے اور دور کھڑے ہو کے پکاریا سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم، اللہ کا ذکر بلند کیتا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے سنا تو سن کے آپ نے ارشاد فرمایا او میرے مالک، میرے معبود دا نام لین والیا، ایک بار میرے معبود دا ذکر ہور سنا۔ اس ویلے اے لفظ بولے کہنے لگے فرشتے نے کیا پہلے تو نام لیا اپنی محبت کی وجہ نہ،
کہ میرا بھی رب ہے، ہون اگر نام لما تو کیا دیو گے؟ آپ نے فرمایا اگر ہون نام سناؤ نا میرے رب دا تو میں ادیاں بکریاں توڑے نال لا دوں۔ کتنی بکریاں؟ تھوڑا اچھی بولیے، ادیاں بکریاں توڑے نہ لا دیں گا۔ آپ نے پھر سنیا سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم، پھر آپ نے ارشاد فرمایا ایک بار اور سنا دو۔ فرشتہ کہنے لگ گیا ہون کیا دو گے؟ فرمایا باقی دے بھی تیرے نام لا دیں، پوریاں بکریاں دے دیں گا۔ پھر نام سنیا، وجد آیا، سکون آیا، کیف آیا، پھر درخواست کی ایک بار اور میرے یار کا نام سنا دیں۔ جب تک محبت نہیں نہ ہوئے گی اس تک نماز کی لذت نہیں آئے گی، جب تک محبت نہیں ہوئے گی قرآن کی تلاوت بھی پسند نہیں آئے گی، جب تک محبت نہیں ہوئے گی مسجد میں بیٹھنا بھی مصیبت لگے گا، جب تک اس رب نال محبت نہیں ہوئے گی رات دی تراویح پڑھنی بھی سکون نہیں دے گی۔ اگر محبت ہو جائے گی تو محبت دل دے سکون دی کیفیت دا نہ ہے، جس میں محبت ہو جائے گی تو پھر دن دا روزہ اور رات دی تراویح بھی راحت اور سکون دا سبب اور ذریعہ بنے گا۔ 400 بکریاں نام لا دیتی۔ اچھا ٹھیک ہے ایک بار اور سنا دیجئے۔ اور فرشتہ کہنے لگے بکریاں تو ساریاں دے دیتیاں ہون کیا دیو گے؟ آپ نے فرمایا تو بکریاں دی نگرانی واسطے بھی تو کچھ چاہیے ہے نا، تو میں نے انہاں بکریاں دی نگرانی واسطے رکھ لے، صبح بھی میں نے میرے یار دا نام سنا کے بھیج دیتا، شام کو بھی میں نے میرے یار دا نام سنا دیتا، بس میں نے میرے رب دا ذکر سناتے رہنا اور کچھ نہ دینا۔ دوستان عزیز وقار جس میں لذت قرآن والی اور اللہ کی محبت والی بندے دے سینے جاگوزی ہو جائے بیٹھ جائے تو پھر کوئی شے اچھی نہیں لگنی، باہمیں کوئی ویکھے تے باہمیں کوئی نہ ویکھے۔ دوستان عزیز وقار ایک تعلق رب کعبہ نال اے بھی ہے کہ وہ میرا وہ محبوب ہے جڑا سینیاں دے اندر دے حال جان والا ہے، وہ ہر ویلے ویکھ رہا ہے کہ نہیں ویکھ رہا؟ بولیے جی میں چار دیواری دے اندر ہوا پھر بھی ویکھ رہے تے جی میں چار دیواری تو باہر ہوا، میں ستا ہوا پھر بھی ویکھ رہا، میں جاگ رہا ہوا پھر بھی ویکھ رہے نا، مالک ویکھ رہا ہے۔ تو استاد ذی وقار جڑا خالق تینوں مینوں ویکھ رہا ہے اور تیرے میرے اندر دے حال بھی جانن والا ہے، اس کول کوئی شے چھپی ہوئی ہے؟ اونچی بولیے۔ اپنی اولاد دے سینے اندر ایک گل پکی بٹھائیے اور وجود اندر بھی پکی بٹھائیے، بیٹا کوئی تینوں ویکھے نہ ویکھے اللہ تینوں ہر ویلے ویکھ رہے، اللہ رب العزت ہر ویلے ویکھ رہا ہے۔ جدوں یہ یقین اپنی اولاد دے دل وچ بٹھا دیاں گے نا تو تیری میری اولاد پھر گناہاں دے قریب نہیں جائے گی، اس دے دل اندر یہ گل بیٹھی ہوئے گی کہ اللہ رب العزت ہر ویلے ویکھ رہے، میں نگرانی تیرے نال ہر جگہ نہیں کر سکتا بیٹا، میں تیرے نال ہر جگہ نہیں پھر سکتا، اور اللہ رب العزت ہر جگہ تیرے نال موجود ہے اور ہر پل تیرے ول دیکھے جا رہے ہیں۔ دوستان ذی وقار تو گناہ کرنوں پھر دل نہیں کرے گا اگر تصور دل وچ بیٹھ جائے۔ جس دن روزہ رکھیا ہوئے گا فجر دی اذان تو لے کے مغرب دی اذان تک فریج نعمتاں نال بھریا ہوئے گا اور کسے بندے دی جرت نہیں ہے کھول کے دو قطرے پانی نے بھی پی لوے، کیوں؟ اپنے مالک نال محبت ہی اتنی ہے جس دی محبت چاہ کے کھانا پینا چھڑ دیتا، بیوی تو دور ہو گیا اور اتنے گھنٹے رکا رہا، اس خالق دی محبت چاہ کے حرام تو بھی رک سکتا ہے اور دل بھی یاد کر سکتا ہے کہ میرا رب ہر ویلے مجھے دیکھ رہا ہے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ دا حسین زمانہ خلافت دا آپ مدینے دی گلی چ داخل ہوئے اور مدینے دی گلی چ داخل ہو کے کیا دیکھتے ہیں کہ ایک مکان چوں اندروں آواز آ رہی، ایک ماں اپنی بیٹی نو کہہ رہی ہے بیٹا دودھ وچ پانی ملا دے، باپ تیرا فوت ہو گیا پیسہ ہے کوئی نہیں اور کیا کریں گے، پیسہ ہے کوئی طرح نکاح ہی نہیں ہونا، کسی رشتہ ہی نہیں کرنا۔ تو ماں نے لفظ سن کے بیٹی کہندی ہے اماں خلیفہ وقت نے جمعے دا خطبہ ارشاد فرمایا ہے کہ ملاوٹ نہیں کرنی، دھوکہ نہیں دینا، میں دودھ اس پانی کس طرح ملا دیواں؟ ماں کہنے لگی کیڑا خلیفہ اس ویلے کول ہے، آپ دروازے تے کھڑے سن رہے ہیں، ماں کہنے لگی کیڑا خلیفہ کول ہے؟ ماں نو جواب وچ بیٹی کہندی ہے ماں خلیفہ تا کول نہیں ہے پر تیرا سچے رب دے بارے کیا خیال، تیرا سچے اونچی بولی تیرا سچے رب تو ہر پل دیکھ رہے ہیں نا کہ میں کیا کر رہے ہیں اور کیا جاننا، میرے نال کیا عمل ہے اور میں کس عمل سے رک رہا ہوں۔ دوستان ذی وقار حدیث پاک وچ ہے سرکار دو عالم نے فرمایا ایک شخص ایک عورت دے پیچھے نکلا،
ایک عورت دی تلاش نکلا، پتا چلیا کہ اس قافلے میں جا رہی ہے، وہ جوان بھی اس قافلے نہ رل گیا۔ رات قافلہ سو گیا، جوان اٹھا خیمے جس سے عورت لیٹی ہوئی آئی، اس خیمے میں آ کے عورت نے جگا لیا کہ میں تیری خاطر سفر کر کے آیا، تیری خاطر چل کے آیا۔ اس خاتون نے جواب بس اتنا آکھا، اچھا یا پھر قافلے والا نے ویکھا ستے نے کہ جاگ دے، قافلے والا نے ویکھیا ستے نے کہ جاگ دے۔ وہ جوان جلدی نال خیمے والا نو قافلے والا نو ویکھ کے جا کے کہندا ہے وہ سارے قافلے والے ستے ہوئے نے، بس تو جاگنی یا میں جاگنا؟ اس خاتون نے جواب آکھا قافلے والے تو ستے ہوئے نے، تیرا سچے رب دے بارے کیا خیال؟ زانی نو زنا کردیا فوراً موت کیوں نہیں آندی؟ چور نو چوری کردیا فوراً موت کیوں نہیں آندی؟ جھوٹے نو جھوٹ بول دیا فوراً موت کیوں نہیں آندی؟ میرے کریم دا نظام ہے وَمَهِلْهُمْ قَلِيلًا، وہ تھوڑی جی مہلت دیندا ہے پر پیچھے ہٹدا۔ اللہ دی ایک بڑی شان ہے، اللہ دا ایک بڑا مقام ہے، کیا المنتقم، انتقام لین والا، کیا بولیے؟ بدلہ لین والا۔ اللہ جس کا انتقام اللہ لینا ہوئے تو پھر بچدا کیا ہے؟ پھر جون دے دانے جنہ پتھر بھی ہاتھیاں والے دے کافر دی تباہی دا سبب اور ذریعہ بن گیا۔ المنتقم یا منتقمون، یہ رب کی شان ہے، اللہ دی ایک صفت ہے۔ اس دی مثال دے کے سمجھانا سمجھ آوے گی۔ حاتم ایک بادشاہ گزرا ہے، حکایت شامل کر کے گفتگو ختم کر دیں گے، اس کے بعد گل ختم ہو جائے گی۔ جڑا دلانیاں خوب جانن والا ہے، اگر بندہ بدلہ ہی ہوندے تے چھڑ دے وے تو اس تے پھر نظام وچ کوئی ہے کمی بیشی؟ اللہ انصاف نہ کرے، عدل کرے تے تھر تھر کمبن اونچیاں شاناں والے، فضل کری تے بخشے جاون میں ورگے منہ کاڑے۔ اے اس تے شان کرم ہے، اگر وہ تیرے میری خوبصورتی نو ویکھ کے رزق دے ویا تو تو میں بھیک منگی ہے، او تیرے میرے روب نو ویکھ کے دے ویا رزق تو میں فارے گئے، وہ آدھے کرم نو ویکھ کے نعمت عطا کر دے، آدھی شان نو ویکھ کے اولاد عطا کر دے، آدھے مرتبہ نو ویکھ کے رزق عطا کر دے۔ استاد نے عزیز وقار حاتم نے ایک سوال تلاش کرنے واسطے نکلا، سوال کیا ہے؟ عدلے دا بدلہ، جیسا کرو گے ویسا بھرو گے، جو بویا ہے وہی کاٹو گے۔ حاتم اس سوال دے جواب نکلا تو خبر ملی اس پہاڑ دے دامن نے چلا جا، اتھو آواز آ رہی، اس پہاڑ دے دامن چ گیا۔ اس بادشاہ حاتم نے جا کے پوچھا کیا ماجرا ہے؟ ایک بازو کٹا، کندھے تو بازو کٹا شخص بیٹھا ہے، نازک کی طبیعت اور چیخ چیخ کے کہہ رہے ہیں عدلے کا بدلہ، جیسا کرو گے ویسا کرو گے، جو بویا ہے وہی کاٹو گے۔ اس وہی سوال دا جواب ڈھونڈ گیا، اس نے کہا اس کے پیچھے کہانی کیا ہے؟ کہنے لگا میں بڑے عہدے دے براجمان صاحب، میرے کو عہدہ وزارت ہے، میں اپنی اس وزارت دے نشے اندر بڑی طاقت دا، غرور دا، تکبر دا بھرا ہویا، میں کسے کو کوئی چیز ویکھ لیندا چھین لیندا، جو کوئی نہیں دیندا تو میں اپنی طاقت استعمال کردا۔ ایک دفعہ میں نہر دے کنارے سیر کرنے واسطے نکلا تو ایک مزدور آدمی کنڈی سٹ کے مچھلی پکڑ رہے، مچھلی پکڑنے ہویا میں کولو گزرا تو بڑی شاندار خوبصورت چنگی تگڑی مچھلی آ گئی، اس نے پکڑ کے باہر لے آندی نا تو میں انہوں آکھیا بیچ دے، مینوں دے دے، قیمت کم لائی۔ اس نے کہا کہ میں اپنے بچیاں نہیں پکڑی ہے اور 3 دن تو بھوکے نے تینوں نہیں دیواں گا، انہاں دی خوراک بنی، مینوں انکار پسند نہیں آ، مینوں انکار پسند نہیں آ، میں جلدی نال اس تے حملہ کر دیتا، مچھلی چھین لئی، وہ کمزور آ ماڑا ہا، اس تے مچھلی جدوں میں چھین کے ٹرن لگ گیا نا، انہیں آسمان ول ویکھا، انہاں اکھاں وچوں آنسو بھر آئے، آسمان ول ویکھا اکھاں وچ آنسو بھر آئے۔ میں مچھلی پکڑ کے ٹرائی آ کہ مچھلی نے فوراً میرے انگوٹھے تے چک مارا اور اتنا سخت چک مارا کہ میرے کو چھڑایا نہ گیا، درد میں شدید محسوس ہویا، اوے میں دوڑ پیا شہر ول داخل ہویا، میرے غلاماں نوکراں نے پکڑ کے انہاں کٹ کے مچھلی دا منہ میرے انگوٹھے تو الگ کیتا، نہ سڑکن ختم ہوئے، نہ ساڑ ختم ہوئے، نہ جلن ختم ہوئے، میری درد بھی بڑھتی گئی، کھانا چھٹ گیا، نیند ختم ہو گئی، بے چینی ود گئی۔ جیڑا حکیم آوے جویں دوائی لاون اویں مرض زیادہ ہو جائے، جویں دوائی لاون درد زیادہ ہو جائے، میں بڑا بے چین، ہر رات درد اٹھے، انہاں کہ انگوٹھا کٹاں گے تا آرام آوے گا، انگوٹھا کٹ دیتا پر آرام نہ آئے، سڑکن بدنی شروع ہو گئی، پورا ہاتھ شامل ہو گیا، انہاں کہ ہاتھ گٹ کڑو کٹا کے تا آرام آوے گا، ہاتھ گٹ کڑو کٹ دیتا پر درد اس کونی تک ارک تک میں درد محسوس ہونے لگا، ہاتھ میرا کٹیا گیا، پھر انہاں ارک تک میرا بازو کٹ
دیتا, کونی تو الگ کر دیتا, پر آرام نہ آیا. پھر میرے کندھے تک درد شروع ہو گیا, ہاتھ کالا ہونے لگ گیا. ایک رب دا ولی آیا جس نے کندھا کٹ دیتا نا, کندھا کٹ دیتا, اس نے ایک اللہ دا ولی آیا. اس رب دے ولی نے آکے آکھیا اگر تو کچھ گناہ ایسا کر بیٹھے, کسی نے ستایا ہے, تو رب کو معافی مانگ اور اس بندے نو جا کے راضی کر لے, ورنہ تو ٹکڑے ٹکڑے ہو کے کٹیندا جائے گا. اے بیماری زمینی نہیں ہے, اے بیماری آسمانی لگی, ان دا علاج زمین تے نہیں ہے. اس لمحے میں یاد آیا میں تو فلاں مزدور نال زیادتی کیتی ہے. دوڑیا اس نہر تے پہنچا تو کیا ویکھا, اوتھے بیٹھا مچھلیاں پکڑ رہے. بس میں اس دے کول آیا, انہیں مینوں پہچانے ہی نہ, میری شکل ہی عجیب ہو گئی, میں کمزور ہی اتنا ہو گیا. انہاں میرے تے دھیان ہویا, انہیں مینوں پہچانے ہی نہ. میں اس نوں کہا کہ میں فلاں لمحے تیرے کول آیا, میں تیرے کو مچھلی چھیننی ہے, واقعہ یاد کرایا. انہوں نے کہا تیری حالت میں کیویں ہو گئی؟ اس دن تو بعد میں تکلیف دا شکار ہاں, میں معافی مانگن آیا. اس غریب مزدور نے آکھیا میں تینوں اس دن ہی معاف کر دیتا, معاف کر دیتا, میں کیا کر سکتا, اللہ دی ذات تے چھڑ دیتا. اس نے کہا میں تیرے کو معافی منگنا ہے, نالے معاف کر دے تے نالے آدھا ہاتھ میرے زخم تے پھیر, اور مینوں یقین ہے تیرے ہاتھ پھیرن نال شفا ہو جائے گی. بس انہیں میرے جسم تے جویں جویں ہاتھ پھیرنا شروع کیتا, نالے درد سڑکن ختم ہو گئی, نالے مینوں آرام آ گیا. اس دن تو میں ایتھے بیٹھا تے اعلان کر رہا, جیسا کرو گے ویسا بھرو گے, جو بویا ہے وہ کاٹو گے. جیڑا دلاں دے اندر دے حال جاندا ہے تے میں چیلنج کر کے کہنا میں پوج لواں تے میں اجاڑ کے رکھ دیاں گا. میں کسی اپنے دوست برا برادری والے پڑوسی نوں کہاں ایک واری پوج لین دے, میں تیری دھوڑ کٹ دیاں گا. اللہ نے پجن کدوں دینا ہے؟ کیا اللہ انہاں دا رب نہیں ہے؟ جس دن دل دی نگری صاف ہوگی نا, بلڈ پریشر بھی ختم ہو جائے, ٹینشناں بھی ختم ہو جائے. کس نے کیا ہے مکھن گھیو نال دل دا اٹیک ہوندا ہے؟ کس نے کیا ہے؟ یہ تو خوراک ہے, شروع تو باپ دادا کھاندے آ رہے ہیں. مکھن گھیو نال دل دا اٹیک نہیں ہے, دل دا اٹیک ہے ٹینشناں نال, سٹریس نال, دماغ تے پریشر نال. اور انہاں دا علاج کیا ہے؟ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب, ان دا علاج ہے ہمیشہ اللہ دے ذکر اندر. دعا کرنا کہ میرا کریم مالک مینوں اور تانوں اس تے عمل دی توفیق عطا فرمائے, اور اس بابرکت محفل دے سبب انوار التجلیات دے ذریعے اللہ کریم جناب چودھری غلام علی صاحب دی بخشش فرمائے, اپنی جوار رحمت کو رحمت دی جگہ عطا فرمائے. اللہ کریم دی بارگاہ وچ دعا ہے اپنے گھر وچ بیٹھن والے لمحات نوں بھی برکتاں والا فرمائے. واخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.